الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایضا فی مقام آخر من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اہل بیت کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے اور یہ عقیدہ تمام مسلمانوں میں متفق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس پر سب متفق ہیں کہ جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان کے ساتھ محبت ایمان کے لیے شرط ہے۔ اب اس چیز کے کچھ تقاضے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تقاضے کیا ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہیں؟ یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے اہل بیت رسول سے محبت کریں، اس کو متنازع نہ بنائیں، یہ متفق علیہ عقیدہ ہے۔ اصل جو سوال ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم وہ تقاضے پورے کرتے ہیں؟ محبت رسول کا اور محبت اہل بیت کا ایک بہت بڑا تقاضا دیانتداری ہے، ایمانداری، دیانتداری۔ دیکھیں نا، جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو امانتیں آپ کے پاس تھی، کفار کی بھی امانتیں آپ کے پاس تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری لگائی کہ میں چلا جاؤں گا، میرے بعد جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر کے آنا۔ تو یہاں سے پیغام ملا نا، اہل بیت رسول ہر نیکی میں، کردار کے ہر پہلو میں نمونہ ہے، لیکن یہاں ایک پیغام ملا کہ دیانتداری میں بھی وہ نمونہ ہے۔ آج ہم دیکھیں بطور طالب علم، کیا ہم جب امتحان دیتے ہیں کیا ہم دیانتداری اور امانت داری سے امتحان دیتے ہیں؟ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے ہیں، پھر رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ یہ محرم الحرام ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ کیا اس میں ہم اگر ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کیا وہ دیانتداری سے ادا کر رہے ہیں؟ اگر اہل بیت رسول کو ماننے والا ایک مزدور ہے تو کیا وہ مزدوری دیانتداری سے کر رہا ہے؟ یہ ٹاپک بڑا مشکل ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے، لیکن اصل چیز یہی ہے۔ اگر کوئی آفیسر ہے، اس کی ذمہ داری عوام الناس کی خدمت کرنا ہے تو کیا وہ دیانتداری سے کر رہا ہے؟ اگر ایسا وہ کر رہا ہے تو پھر تو محبت رسول کا کچھ نہ کچھ حق ادا کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے عزت محفوظ نہیں ہے، مال جان آبرو محفوظ نہیں ہے، اس کو اس پر ٹرسٹ نہیں، اعتماد نہیں ہے، تو پھر سوال تو بنتا ہے نا کہ ہم جو دنیا میں اپنی محب اہل بیت اور محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ پہچان کروانے والے کردار پیش کرنے کی جب باری آئے تو ہمارا سر نیچے جھک جائے، اور بڑی معذرت سے پھر میں عرض کرتا ہوں، اور ادھر وہ جاپان کے جو لوگ ہیں، یہ تحریر کئی دفعہ پڑھی ہے، جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، ان کا کردار دیکھیں نا، کیسے ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں کردار کی بنیاد پہ؟ تو اسلام تو اخلاق کی بنیاد پہ پھیلا ہے نا۔ تو ہمارے استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام needs to be preached with character instead of speeches، اس کی اب بڑی ضرورت ہے۔ تو جاپان میں چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی نہیں اٹھائے گا، اور یہاں کیا ہوتا ہے، حادثے کا شکار بندہ ہوتا ہے، اس کی چیزیں محفوظ نہیں ہوتی، اٹھانے والا کوئی اور تو نہیں، مسلمان ہی ہے نا۔ چیز روڈ پہ گری پڑی ہے، کوئی نہیں اٹھائے گا، اور یہاں جس کے پاس اگر قیمتی چیزیں اس کو اپنی فکر پڑی ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ بڑی محفوظ علاقوں میں بڑی محفوظ بھی ہیں، لیکن بڑے مواقع پہ خدشات بھی تو ہیں نا۔ تو یہ ایک سوال تو ہے نا
کہ محرم الحرام کا مہینہ ہی ہو، اس میں ہم سبھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اہل بیت رسول کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے، جو ان کو نہیں مانتا مسلمان نہیں۔ تو کیا اہل بیت رسول کی محبت میں یہ چیزیں ہمارے اندر پریویل کر رہی ہیں؟ تو مثال ہم اپنی کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ جاپان میں چوری چکاری نہیں ہے، بڑی معذرت سے پھر ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں نہیں، لو جی فلاں کی مثال پیش کر رہے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ چوری چکاری نہیں ہے، بے ایمانی نہیں ہے، دھوکہ دہی نہیں ہے، قتل و غارت نہیں ہے، ڈاکہ زنی نہیں ہے، یہ سامان تجارت میں نمبر 2 نمبر 3 چیزیں نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں ان کی امانت داری بکتی ہے کہ نہیں؟ آج بھی چیزیں ان کے نام پہ چلتی ہیں، ہے نا امانت داری میں مثال بنے وہ۔ تو یہی ایک چیز ہے کہ اگر اہل بیت رسول یہ یقیناً شرط ہے ایمان کے لیے، تو یہ اس کے دعویٰ ہے تو پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے۔ کسی نے بڑی خوب بات کہی ہے، وَأَنْتَ تَعْصِي الرَّسُولَ وَتَظْهَرُ حُبَّ هَذَا فِي الْقِيَاسِ لَعَجِيبُ۔ تو دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ تجھے رسول سے محبت ہے، لیکن ان کی نافرمانی کرتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دعویٰ تو کرتا ہے اہل بیت سے محبت ہے، لیکن کردار ان جیسا نہیں پیش کرتا۔ کردار کی باری آتی ہے تو ہم دوسروں پر دیکھیں نا، اپنے ملک میں اپنے برانڈ کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ تو یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ دیانت داری، امانت داری، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ کسی نے اگر کوئی پیسے یا کوئی چیز رکھی ہے تو اس کو واپس کیا جائے، یہ ایک امانت داری کا ایک پہلو ہے۔ یہ مکمل امانت داری نہیں ہے۔ مکمل امانت داری یہ ہے کہ ایک استاذ ہے تو وہ تمام لوگوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک طلبہ سے پیش کرے گی، امانت داری ہے۔ ایک مزدور ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دے۔ ایک دفتر میں بیٹھا ہوا ہے آدمی، تو وہ اس کو پتہ ہے اس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے، اس کام کو امانت داری سے کرے۔ یہی محبت اہل بیت رسول کا تقاضا ہے۔ ویسے دعوے آسان ہیں، دیکھیں نا انہوں نے حق کے لیے کیا کیا ہے۔ حق کے لیے 72 افراد شہید کروائے ہیں، حق کے لیے ہی نا۔ تو حق پہ چلنا جو ہے نا وہ قربانی تو مانگتا ہے نا۔ تو یہ تاکہ ایک مسلمان اور ہم ہماری پہچان ہو کہ یہ سب سے اعلیٰ نبی کے ماننے والے لوگ ہیں۔ کاش یہ چیز ہو کہ سب سے اعلیٰ نبی کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کا کردار سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن دنیا میں دیکھیں نا کیا ہوتا ہے، ہمارے جب ٹریولز کر کے جاتے ہیں کیا سلوک ہوتا ہے، کس آنکھ سے ہمیں دیکھا جاتا ہے۔ ہم ہی نے ایسے کیا ہے نا، جو ہمارے دوست جاتے ہیں انہوں نے ہی ایسا کردار پیش کیا ہے نا کہ اس طرح ڈاؤٹس کے ساتھ، شک و شبہات کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مشتبہ نظروں سے ہمیں دیکھا جاتا ہے، وہ چند لوگ ان میں یہی شامل ہے نا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ محمد عربی کے سچا ماننے والا عاشق ہے، محب ہے، اہل بیت رسول کا سچا ماننے والا عاشق ہے، محب ہے، اس پہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر لو، بے ایمانی، بد دیانتی، دھوکہ فراڈ اس سے نہیں پایا جائے گا۔ یہ ایک تقاضا ہے جس کی ضرورت ہے، تمام مسلمانوں کو ضرورت ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہی پھر آخر میں عرض کروں گا، اہل بیت سے جو محبت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ کے بعد اب سب سے افضل ہے، شکل میں اجمل، عقل میں اکمل، خلق میں افضل، نطق میں فیصل، جامع مجمل، خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، طینت جس کی سب سے مطہر، بعثت جس کی سب سے مؤخر، خلقت جس کی سب سے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد ہمارے نبی سب سے افضل، اور اللہ کا آپ پر یہ بھی فضل ہے کہ جس چیز کا تعلق آپ سے جڑ گیا وہ بھی سب سے افضل ہو گئی۔ میرے نبی کا گھرانہ سب گھرانوں سے افضل، میرے نبی کی آل سب آلوں سے افضل، میرے نبی کے اصحاب سب صحابہ سے افضل، میرے نبی کی امت سب امتوں سے افضل، میرے نبی پہ جو اللہ نے قرآن اتارا وہ سب کلاموں سے افضل، میرے نبی کا دور سب سے افضل۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے نبی پہ بھی اللہ کے فضل ہے کہ جس چیز کا تعلق آپ سے جڑ گیا وہ سب سے فضیلت والی ہو گئی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ کردار میں بھی محبت اہل رسول کے اثرات جھلکنے چاہیے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن،
گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اس اسپیچ کا، اس گفتگو کا یہی خلاصہ ہے کہ خدا را محبت اہل رسول کے جو تقاضے ہیں وہ ہمارے اندر نظر آنے چاہیے کہ واقعی یہ محب اہل بیت اور محب آل رسول جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔